بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کی اردو ٹیچر مس صدف۔ بچے، آج کا ہمارا جو اسلو ہے وہ ہے نظم پڑھ کر سوالات کے زبانی جوابات دے سکیں۔ تو بچے، یہاں پر ہم نے نعت پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور اس کے زبانی سوالات جوابات دینے ہیں۔ تو بچے، نعت ہم کسے کہتے ہیں؟ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، تو اس طرح نعت جو ہے، نعت وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو یا تعریف کی گئی ہو، نعت کہلاتا ہے۔ یعنی وہ نظم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو اسے نعت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں وغیرہ بیان ہوئی ہو، تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے نظم۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوتی ہے، جبکہ نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہوتی ہے۔ بچوں، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ تو آپ آگے ہم ایک نظم کی طرف نعت کی طرف جاتے ہیں اور ہم نعت پڑھیں گے۔ بچوں، آپ لوگوں نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ تو نعت ہے ہمارے پاس: دلوں کے سہارے ہمارے نبی، ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے نبی، وہ اللہ کے آخری ہے رسول، سکھائے ہمیں زندگی کے اصول۔ تو بچوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے اصول بتائے، سکھائے، ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، اور اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے ہیں۔ یہاں پر ہے: ہدایت کا راستہ دکھایا ہمیں، برے راستے سے بچایا ہمیں، ہمارے لیے لائے رب کی کتاب، عمل کے لیے جو ہے سب کی کتاب۔ تو اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا۔ کون سا راستہ؟ نیکی کا راستہ دکھایا، اور ہمیں برے کاموں سے بچایا، یعنی برے کاموں سے منع کیا اور نیکی کی طرف چلنے کی ہدایت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک کتاب لایا، یعنی وہ کتاب جس کا نام ہے کیا؟ قرآن مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رب کی کتاب یعنی قرآن مجید لائے۔ اس پر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہوئے عرش پہ رب سے وہ ہم کلام، ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک خاص خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے خود ہم کلام ہوئے تھے۔ یعنی آپ لوگوں نے معراج کا واقعہ سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے باتیں کی تھی، وہ ہم کلام ہوئے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود و سلام بھیجا کریں، لاکھوں درود و سلام۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے۔ تو بچے، یہ تھا ہمارے پاس نعت۔ اب آپ لوگوں کو اگر اس کی سمجھ آ گئی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے کویسچن پوچھتی ہوں، آپ لوگوں نے اس کے زبانی جوابات دینا ہے، یعنی زبانی جواب دینا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ کس ہستی کو دلوں کا سہارا کہا گیا ہے؟ کس ہستی کو دلوں کا سہارا کہا گیا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ سوال نمبر 3 ہے: اس نظم کو نعت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بچے، آپ لوگوں نے اس کو سمجھنا ہے اور اس کے آنسر مجھے آن لائن کلاس میں ضرور دینا ہے۔ بچے، اگر آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی تو آپ لوگوں اس سوالات کو کے جوابات دے سکتے ہو۔ تو بچے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو غور سے سننا ہے، اس کو غور سے سننا ہے
اور پھر اس سوالات کے جوابات دینا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ آن لائن کلاس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔